दोस्तों, द राइज ऑफ हिटलर के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह हिटलर गलती पे गलती कर रहा था। सबसे पहले उसने गलती ये की कि उसने यूके के ऊपर हमला कर दिया और फिर यूके से फौजें हटा की साउथ यूनियन की तरफ चले गए। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी और ये गलतियों पे गलती कर रहा था और इसकी वजह से हिटलर का जो डाउन फेज था वो शुरू हो गया था। और इसके बाद हिटलर की जो चढ़ती उबूर थी वो डाउन होने लगी, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी गंदी चालें चली। क्योंकि पहले यूके पर और फिर आ गया साउथ यूनियन पर, और साउथ यूनियन को ये दूसरी भी बड़ी फ़ायदा हुई थी उस वक्त, क्योंकि उसके जापान के साथ लड़ाई चल रही थी, वो भी उन लोगों ने रोक दी और उनकी फ़ौजें भी जर्मनी के खिलाफ लग गई। मीन्स यहाँ पर काफ़ी अजीब सा सीन होने लगा था, क्योंकि ये एक तरफ साउथ यूनियन और दूसरी तरफ यूके और उसके साथ फ्रांस और दूसरी कंट्री भी मिलकर जर्मनी के लिए तैयारी पकड़ ली थी। क्योंकि अभी उनको पता चल गया था कि इटली जो जो जर्मनी है ये अभी डाउन होने वाला है। अब इनके साथ कोई नहीं है, ना उनकी फौजें सही है ना उनकी और कोई चीज़ें सही हैं जो अभी चल रही हैं। और जो हिटलर है वो तीसरी बड़ी गलती ये कर देता है कि वो समझता है कि जो हमदरफ्त का रास्ता है यूके और सोवियत यूनियन के दरमियान, इसको हम बंद करते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी फौजों को तैयार करके लेनिनग्राड में भेज देते हैं और वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर देता है साउथ यूनियन और यूके के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बारीक तादाद में नुकसान हो जाता है। सबसे पहले हम एक और बात आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर जंग की असल आगाज शुरू हो गई थी वर्ल्ड वार 2 की, जो मेन बेस थी। मीन जहाँ पर मेन थिंग्स थे जो वर्ल्ड वार 2 की सबसे खतरनाक चीज़ थी। असल में क्या था कि जो अमेरिका था वो एंट्री नहीं दे रहा था। वो नहीं कह रहा था कि यार यूरोप में जो भी हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में मैं बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका हूँ, इसके बाद मुझे कोई जंग या किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो जापान होता है वो साउथ यूनियन के साथ लड़ाई तो ख़त्म कर देता है, लेकिन वो क्या करता है कि एक इलाका होता है वहाँ पर अमेरिका का राज मीन्स कंट्रोल होता है, वो वहाँ पर उसकी बेस पर, वहाँ पर अमेरिका की एक बेस पर वो बम गिरा देता है। और यहाँ पर फिर एंट्री हो जाती है अमेरिका का, क्योंकि वो पहले कह रहा था कि मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा वर्ल्ड वार 2 में, क्योंकि मुझे नहीं लड़नी जंगे, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान मुझे उठाने पड़े हैं। और यहाँ पर फिर वो एंट्री कर देता है जापान के खिलाफ और वो वार डिक्लेयर कर देता है और वो मिल जाता है यूके और जो फ्रांस और उनका जो एलाइड फोर्सेज होती है उनके साथ मिल जाता है और जापान के खिलाफ वो जंग छेड़ देता है। फिर यहाँ पर तबाही की असल वजूहत शुरू हो जाती है और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो एंट्री मार देती है जंग में हिटलर के खिलाफ, क्योंकि हिटलर बहुत ही बुरा सलूक और हत्याचार कर रहा था लोगों के साथ। इस वजह से बहुत सारी और कंट्री भी उनके खिलाफ हो गई थी और उनके खिलाफ लड़ने चले थे। असल अब बात आते हैं कि जो हिटलर था उसका क्या नुकसान हुआ था लेनिनग्राड में, जिसकी वजह से वो बहुत डाउन हो गया था। असल बात ये थी कि साउथ यूनियन की फोर्स उधर से भी फारिग हो गई थी जापान की जंग से, इधर से यूके की फोर्स आ गई थी। और दूसरी बड़ी बात ये जो थी, जो साउथ यूनियन के लिए बहुत फ़ायदा था, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और सर्दियों में जर्मनी की फ़ौज बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। और ये एक पॉजिटिव और बड़ा पॉइंट था साउथ यूनियन की आर्मी के लिए, क्योंकि उनका तो रोज़मर्रा काम ही यही था, क्योंकि वो आदती थी इस चीज़ की। और यहाँ पर बहुत सारी बहुत तादाद में जो आर्मी हिटलर की थी वो गिरफ्तार हो जाती है और वो सरेंडर कर जाती है, जो बहुत बड़ी तादाद में होती है, क्योंकि वो इसलिए भेज देता है कि ये जो हमदरफ्त है रोक दूंगा तो इनका जो आपस में राब्ता है वो टूट जाएगा, इससे साउथ यूनियन कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन असल में उल्टा हो गया, इसका वो ही कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि बहुत सारी तादाद में उनकी फ़ौज और हथियार वो जब्त हो जाते हैं। एक तरफ से वो एंट्री कर रहा होता है, दूसरी तरफ यूके। और दूसरी बात ये थी कि इटली भी जर्मनी के साथ मिली हुई थी, हिटलर के साथ आज मिला हुआ था, जिसका हेड था मुसलिनी। तो उसके पीछे आवाम आवाज़ें शुरू कर देते हैं, उसके पीछे एहतजाजें शुरू हो जाती है और वो उनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि आवाम यही कह रहे थे कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेते, इससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन मुसलिनी तो अपने ही लगा हुआ था। तो इसकी वजह क्या हो जाती है कि वहाँ पर एक तहरीर, एक एहतजाज शुरू हो जाता है, एक धरना शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ एक पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसको हटाना चाहती है और वो हटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि नहीं, मैं लड़ूँ जंग वगैरह, वो भी हिटलर के साथ मिलके। लेकिन फिर क्या होता है कि एक पार्टी शुरू हो जाती है उसके खिलाफ और आखिरकार इसको क्या मार ही देते हैं, मीन्स गोली मार के कत्ल कर देता है कि इस तरह तो ये नहीं छोड़ने वाला, इस तरह करते हैं कि इसको मार ही देते हैं। और आवाम में से कोई आके इनको मार देता है और एक नई सरकार बन जाती है इटली में, जो जर्मनी से हाथ हटा के बिल्कुल फ्री हो जाती है और वो कहती है कि हमें कोई जंगें नहीं लड़नी है।
جو غلطی ہم سے ہوئی وہ ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑنی، کیونکہ ہم آرام چاہتے، ہم عوام کیا اور اپنے لوگوں کا سکون چاہتے ہیں، ہمیں کوئی جنگیں نہیں لڑنی۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو بھی ہٹانا چاہا، لیکن وہ ہٹ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی اٹھ کے آ کے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد ہم نے کسی بھی ساتھ کے جنگ نہیں لڑنا، نہ ہم نے یو کے کے ساتھ ہونا ہے، نہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، بس ہم فریلی ہونا چاہتے ہیں، ہم فریلی آزادی سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہٹلر ایک اور سب سے بڑی غلطی کر دیتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیا کر دیتا ہے کہ ایک اور آپریشن کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم ڈے بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک چاہتا ہے کہ ایک اور ایسی زبردست آپریشن تیار کرو جس سے ہم ساؤتھ یونین کو اور جرمنی دو جو یو کے ہیں ان کے فورسز کو ہم نکالیں، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ڈاؤن فال کمپلیٹ شروع ہو جاتا ہے جرمنی کا اور ہٹلر کا۔ یہاں پر دنیا والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہٹلر اب ہارنے والے ہیں۔ وہ کیا کر دیتا ہے کہ ساؤتھ یونین سے فورسز ہٹا کے وہ لے کر آ جاتا ہے یو کے خلاف، کیونکہ یو کے نے ایک زبردست آپریشن شروع کر دیتا ہے، اور باقی کنٹری کو بھی کہہ دیتا ہے کہ کوئی اگر ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہٹلر کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو آ کے وہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس میں اور بہت ساری کنٹری، سعودی عربیہ اور سب جتنی بھی کنٹری ہیں وہ بھی ساتھ مل کے یو کے اور وہ ایک زبردست آپریشن لانچ کر دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ٹروپ کو نیچے کر دیتے ہیں فرانس کے ایریا میں، جو یو کے یعنی یو کے اور مکسر فوج ہوتی ہے وہ ہٹلر کے خلاف۔ تو ہٹلر کی کیا غلطی ہوتی ہے، وہ آ جاتا ہے ادھر یو کے فورس کو ہٹانے کے لیے، مینز جنگ لگانے کے لیے، لیکن وہاں پر ساؤتھ یونین چڑھ جاتا ہے پیچھے سے، اور بہت سارا ایریا ساؤتھ یونین واپس لے لیتا ہے جو ہٹلر نے قبضہ کر دیا ہوتا ہے۔ اور اوپر سے یو کے کی جو فورسز ہوتی ہے وہ بہت ساری تعداد میں ایئر فورس بھیج دیتی ہے، جو بہت ساری بمبنگ اس پر گراتی ہے، مینز بم اوپر گرائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو جاپان اور امریکہ کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے جہاز جو ہیں ان کے تباہ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر کافی زبردست حملے کر دیتے ہیں۔ وہ ورلڈ وار 2 تو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد، لیکن جاپان جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ جس کے بعد جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ ہم ہیروشیما اور ناگاساکی میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے اصل میں کیا ہوا تھا اسے، کیونکہ وہ منع نہیں ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے ان کو پھر کنٹرول کر دیا تھا امریکہ نے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک 3 مہینے ہوتے ہیں ورلڈ وار 2 کے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ مرتے ہیں، اور شہر پر بمیں گرائی جاتی ہے جرمنی میں، جس میں 30,000 32,000 40,000 لوگ روزانہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی خطرناک چیز تھی، کیونکہ انہوں نے ہٹلر کو جڑ سے ختم کرنا تھا تاکہ ایسی کوئی اور وار نہ ہو۔ اس کی وجہ سے بہت سارے عوام، بہت سارے بچے، بہت سارے عورتیں، بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں فری میں، کیونکہ وہ بھی بیچارے وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا کرے، ہٹلر کو تو کس طرح دبانا تھا، کیونکہ ہٹلر جس طرح چل رہا تھا یہ نہیں رکنے والا تھا، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے یو کے ایک زبردست آپریشن لانچ کرتے ہیں، اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ قریب آتے جاتے ہیں جرمنی کے ایریا کے، ان کو ہٹلر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہٹلر اصل میں کرتا کیا تھا۔ وہ جیوز کو بڑی عجیب اور بہرحمی سے مارتا تھا، وہ کسی کو لٹکا کے، کسی کو باندھ کے، کسی کو جلا کے، کسی عجیب طرح سے جیوز لوگوں کو ظلم کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت عجیب سی نفرت کرتا تھا ان لوگوں سے، اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ہاں بے شک آپ کا دشمن ہے، لیکن دشمن کو بھی ایسی سزا نہ دے یار، آپ کا دشمنی عبرت یا کوئی دوست بھی ایسی عبرت یار کیسی، کیونکہ بہت عجیب طریقے سے ان کو مارتا تھا۔ ہاں مارو تو سمپل طریقے سے مارو، یہ عجیب طریقے سے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ یہ تو ایک جس طرح ایک مینٹل نہیں ہوتا، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، سائیکالوجیکل پرابلم جو اس کو ہوتی ہے، جس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا، ہٹلر بھی ایسا بن چکا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نعوذ باللہ، تو جس طرح ایک خدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کہوں میں کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایسے مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح عجیب اس نے جیتے کر لی تھی، کیونکہ بہت ساری کنٹری پر قبضہ کر لیا تھا، تقریباً آدھی دنیا پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، تو وہ خود کو کچھ اور ہی عجیب انسان سمجھ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، کچھ بھی سمجھوں، کچھ بھی کروں، میں کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ عجیب ظلم میں عجیب حرکتیں کر رہا تھا، لیکن آخر اس میں انجام کیا ہوا، کیونکہ 1945 کو برلن کے ارد گرد ساری فورسز آ جاتی ہے، صرف برلن شہر اس کے پاس بچ جاتا ہے جو ہٹلر کا ہوتا ہے اس وقت، باقی سارے ایریا پر یو کے اور جو مکسر فورس ہوتی ہے یو ایس آر اور دوسری ممالکوں کی، وہ ان کے ارد گرد آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر کیا کرتا ہے کہ ہٹلر خود کو گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہٹلر مر گیا، اور اس کے بعد کمپلیٹلی 1946 کو جو ہے پورا ایریا جو جرمنی کا تھا وہ
UK کا ہو جاتا ہے، مینز ان کے اوپر کمپلیٹلی قبضہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا کر دیا جاتا ہے کہ جرمنی کو ایک مخصوص ایریا دیا جاتا ہے، ایک علاقہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کو ایک دوستی کا مینز وہ ان کی تو فورس ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے درمیان صلح کر دیا، جس طرح فرانس سے ان دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اور ان کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک پیس، اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا میپ بنا دیتا ہے یورپ کا، کیونکہ پہلے اس طرح یہ نقشہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک میپ بنا دیتا ہے اور ہر ایک کنٹری کو، ہر ایک علاقے کو ایک مخصوص میپ یعنی ایک مخصوص ایریا دیا جاتا ہے، ایک مخصوص بارڈر دیا جاتا ہے. اور ان کے بیچ ایک پیس ایگریمنٹ سائن کر دی جاتی ہے کہ آج کے بعد ایسی لڑائی یا ایسی وار نہیں کرنے کی کوئی بھی کنٹری. اور امریکہ کے ذریعے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسی وار دیکھنے کو نہ ملے، کیونکہ یہ دنیا کو صرف تباہ و برباد کرتی ہے واریں، نہ کہ خوشحال. کیونکہ جنگ میں ہمیشہ لاسز ہوتی ہے، کوئی ون نہیں. اگر کوئی جیت بھی جاتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے تو اس کا تو وہ اس لیے نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جیت بھی ان کی ہار ہی ہوتی ہے. جنگ کی جیت بھی ہار ہی ہوتی ہے، کیونکہ بلا اسی میں ہے کہ وہ صلح کرے نہ. کیونکہ خود سوچے، آپ کے اوپر بمیں گرائی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہاں اس کو آپ نے سرنڈر کر دیا، لیکن اس میں بھی کچھ نہیں بچا اور آپ میں بھی کچھ نہیں بچا. نقصان تو ہوا ہے نا دونوں طرف. اور جیت ہار اس میں کیا ہے؟ جنگ میں کوئی جیت ہار نہیں ہوتا، جنگ میں صرف ہار ہی ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. کیونکہ ورلڈ وار 1 جس طرح ہوئی، ورلڈ وار 2 جس طرح ہوئی، ان کنٹری سے آج آپ بھی پوچھو نا کہ آپ لوگوں نے، یا خود آپ جرمنی کا پوچھو یا UK کا پوچھو، کسی کا بھی پوچھو جو سمجھتا ہے کہ ہم جیتے ہیں، ان سے آپ پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا صرف نقصان ہی ہوا ہے جیت میں بھی. لیکن ان کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ کس طرح ہٹلر کو تو روکنا تھا. اور ہٹلر ہی جو تھا جس نے پوری دنیا کو سر پر اٹھایا تھا، جس نے اتنا نقصان کروایا دنیا کا. لیکن آج تک اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی یورپ میں جس طرح پہلے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہوئی تھی. آج اگر آپ جائیں وہاں پر تو ایک پیس فل ماحول ہے. جو ان کے دشمن کنٹری تھے، آپ ادھر جاؤ آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ ایک زمانے میں دشمن بھی تھے اور اس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. لیکن آج اگر ادھر جاؤ تو وہاں پر آسانی سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آج آپ جرمنی ہو، کل آپ فرانس میں، ایسے روڈی ملی ہوئی ہے، مینز آرام سے، سکون سے، اور ایک زبردست زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے. اور پھر ملیں گے